بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمان قوم جب بھی مصائب و آلام کا شکار ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان ایک مسیح پیدا فرما دیتا ہے جو ان کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن جاتا ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان ایک ایسی ہی شخصیت ہیں، مسلمانان ہند کی تاریخ میں وہ سرفروشی اور عظمت کا استعارہ ہیں۔ ان کے والد سلطان حیدر علی ریاست میسور کی فوج میں نائک تھے۔ وہاں ارکاٹ نامی علاقے میں ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان حیدر علی کے ہاں کیونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ محترمہ مجیدہ بیگم اور زوجہ محترمہ فاطمہ بیگم کے ہمراہ حضرت ٹیپو مستان ولی کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور فاتح خوانی کے بعد اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 20 نومبر 1750 عیسوی بروز جمعۃ المبارک بمطابق 20 ذی الحج 1163 ہجری اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سلطان حیدر علی نے صاحب مزار سے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھ دیا، جبکہ اس بچے کا دوسرا نام فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کی ولادت سے گویا سلطان حیدر علی کو نئی زندگی ملی، ان کے مقدر جاگ اٹھے اور وہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے میسور کی حکمرانی پر فائز ہوئے۔ سلطان حیدر علی خود تعلیم یافتہ نہ تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کیں اور اسے دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ مند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عسکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت جد و جہد اور کارناموں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے ہندوستان کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اس مرحلہ پر ریاست میسور مسلمانان ہند کے لیے ایک تقویت کا باعث تھی، جس کے حکمران سلطان حیدر علی نے جہد مسلسل سے وہاں 1761 میں ایک مستحکم ریاست قائم کر دی تھی۔ انہوں نے فرانس کی مدد سے وہاں جدید اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے۔ ان دونوں برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے سخت حریف تھے، چنانچہ انگریزی استعمار اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر طاقت اکٹھی کر کے میسور فتح کرنے نکل کھڑا ہوا۔ دوستو، سلطان حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان 1767 سے لے کر 1769 تک متعدد معرکے ہوئے، جو بالآخر 29 مارچ 1769 کو انگریزوں کی شکست فاش پر منتج ہوئے۔ ان معرکوں میں نوجوان ٹیپو سلطان کے جنگی جوہر کھل کر سامنے آئے اور انہوں نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 1780 میں میسور کی دوسری جنگ شروع ہوئی، جس کے دوران نومبر 1782 میں کینسر کے پھوڑوں کے باعث سلطان حیدر علی بیمار ہو گئے اور 17 دسمبر 1782 کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان حالات میں ٹیپو سلطان
26 دسمبر 1782 بمطابق 20 محرم الحرام 1197 ہجری کو اپنے والد کے چھوڑے ہوئے تخت پر بیٹھے۔ ورثے میں انہیں ایک وسیع سلطنت ملی تھی جس کا نام انہوں نے سلطنت خداداد میسور رکھا اور اپنے لیے نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کیا۔ یہ سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اپنی تخت نشینی کے بعد ٹیپو سلطان نے اپنی رعایا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، مجھ میں اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں، میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میرے لیے بھی فنا ہے اور میری حکومت کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پر بھروسہ کر سکوں، پھر بھی میرا فرض ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں اور اس دن میں اپنی جان دے دوں۔ میرے ارادے بلند اور پختہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں کم نہیں کر سکتی۔ اگر میں وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی جاؤں تو اس کی پرواہ نہیں۔ انسان آزادی کی جنگ کرتا ہوا مر سکتا ہے، اس کا خلوص اور وطن کی محبت کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا۔ دوستو، 26 دسمبر 1782 سے لے کر 4 مئی 1799 کو شہادت تک ٹیپو سلطان کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی۔ اگر کوئی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہے تو وہ ٹیپو سلطان کو دیکھ لے۔ علامہ اقبال کے نزدیک امامت یا حکمرانی کے لیے صداقت، عدالت اور شجاعت کے اوصاف ہونا ضروری ہیں۔ ٹیپو سلطان میں یہ تینوں اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ وہ جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ ان کی صبح کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا اور رات سونے سے قبل غسل کرتے اور مختلف وظائف پڑھتے۔ انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکو مسجد اعلیٰ تعمیر کرائی۔ 1790 میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس موقع پر اپنے وقت کے جید مشائخ، حضام، علماء کرام اور زاہد و عابد موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کی تمنا تھی کہ اس افتتاحی نماز کی امامت کوئی ایسی بزرگ شخصیت کرے جس کی کوئی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی، تاہم کوئی آگے نہ آیا، چنانچہ ٹیپو سلطان کو امامت کی سعادت خود حاصل کرنا پڑی، جس سے ان کے اعلیٰ درجہ کے باعمل مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ 80,000 مربع میل پر پھیلی ریاست میسور کا بلا شرکت غیر حکمران ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ اطلس و کم خواب کے نرم و گداز بستر کے بجائے زمین پر ایک موٹی دری بچھا کر سویا کرتے۔ ساری عمر ہندوستان میں بنے ہوئے دیسی کپڑے زیب تن کیے، خود نبائی سے اجتناب کیا، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ صدیقی، احمدی، فاروقی، عابدی اور امامی کے نام سے سکے جاری کیے، جو ان کے اسلامی ذہن اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات سے عقیدت کا مظہر ہے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بہت بڑا کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ ان کے کتب خانے میں کم و بیش 45,000 کتب موجود تھی، جو اس کی خواہش پر قلم بند کی گئی یا دیگر زبانوں سے ترجمہ کی گئی۔ ان کے میر منشی زین العابدین شوستری کی تصنیف کردہ کتاب سلطان التواریخ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی
اور دوسرا حصہ ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1789 تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ واقعات خود ٹیپو سلطان نے زین العابدین شوستری کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ موعد المجاہدین اور فتح المجاہدین بھی اہم کتب میں شمار ہوتی ہیں، جو زین العابدین شوستری نے ٹیپو سلطان کی براہ راست نگرانی میں تصنیف کی۔ بنیادی طور پر یہ دونوں کتب جہاد اور عسکری تعلیم و تربیت سے متعلق ہے۔ ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی جس کا نام جامع الامور تھا۔ وہاں انتہائی قابل اساتذہ طلباء کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور جدید علوم و فنون کی تربیت دیتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا جس پر ایک ہفت روزہ قومی اخبار اردو زبان میں چھپا کرتا اور اپنی افواج میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس میں فوج سے متعلق قواعد و ضوابط اور احکامات و ہدایات درج ہوتی، نیز فوجی خبریں اور معلومات بھی شامل ہوتی تھیں۔ یوں ٹیپو سلطان نے اردو زبان کو امور مملکت میں داخل کرنے کی ابتدا کی۔ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں اور انہیں راکٹ سازی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کو اس حقیقت کا کما حقہ ادراک تھا کہ انگریز سامراج پورے ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہاں کا مال و دولت لوٹ سکے۔ وہ ایک انتہائی زیرک حکمران تھا، لہٰذا ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے مفاد پرست حکمران ٹیپو سلطان کی دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے بعد ریاستی حکمرانوں کو باور کرایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسندی کا خواہشمند ہے۔ عاقبت نااندیش ریاستی حکمران یہ بے بنیاد الزام سن کر بھڑک اٹھے۔ یہ حکمران ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور بصیرت کو سمجھ جاتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے سفارتکاری کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکیں۔ معرکے پر معرکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن معرکہ فروری 79 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل اسٹارٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ 1798 میں جب لارڈ ویلزلی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ماسوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی انتشار کا شکار ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگین لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے تحت فرانس کے فرمانروا نپولین بوناپارٹ کے بحری بیڑا کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا تاکہ حسب وعدہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکے۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں، کجا کہ ٹیپو کی مدد کے لیے آئیں۔
لے دے کہ مرہٹے اور نظام آف حیدرآباد رہ جاتے، چنانچہ لارڈ ویلزلی نے ان پر کام شروع کر دیا۔ 22 اکتوبر 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس معاہدہ کی روح سے نظام انگریزوں کا باج گزار بن گیا۔ جہاں تک مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدہ کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ لارڈ ویلزلی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لیا کہ انگریز فوج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈ ویلزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کرایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تاہم یہ محض ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویلزلی نے ٹیپو سلطان کو مصالحت اور جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ شیر دل ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ اس نے ان شرائط کو مسترد کر کے انگریزوں کو میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس معرکہ حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جانصاروں نے ہر قدم پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں ملک و ملت کے غداروں نے قدم قدم پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی لنگڑا اور دیوان پورنیا شامل تھے۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحادی افواج نے سرنگا پٹم کو محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو سلطان کو بھی یقین آ گیا کہ اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں دشمن سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ تب آپ نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسران سے مشاورت کی۔ فرانسیسی دستہ کے کمانڈر جنرل موسیٰ نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ ان حالات میں آپ کا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدی اور ہیرے جواہرات سمیٹ کر مہ اہل و عیال راتوں رات یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں اور قلعہ کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم آپ کی طرف سے انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے، تاہم اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے آپ کے ساتھ فوجی تعاون کی وجہ سے انگریز آپ کے دشمن ہیں۔ جب ہم ان کی گرفت میں ہوں گے تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ آپ سے صلح کے لیے گفتگو پر تیار ہو جائیں گے۔ سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری، احسان شناسی اور مصیبت کی اس گھڑی میں جذبہ ایثار و قربانی سے بے حد متاثر ہوا اور کہا، میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو سلطان نے نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ نماز کے بعد ان کے پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیں اور اپنے شہزادوں کی یتیمی اور اسیری کا تصور کریں۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سے
اس سلطنت خداداد کو جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء اور افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے درپے ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو محض اپنی اولاد کے دین محمدی علیہ الصلاۃ والسلام پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ دوسری طرف غداران ملک و ملت کے تعاون سے انگریز اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ ملت فروشوں کے ذریعے انہیں سلطان کے عزائم اور تیاریوں کی پل پل کی خبریں مل چکی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کے اپنی فوج سے زیادہ ٹیپو سلطان کے ضمیر فروش وزیروں مشیروں پر زیادہ بھروسہ تھا، جو ملت اسلامیہ کے اس بطل جلیل کی پیٹھ میں چپکے سے خنجر گھونپ چکے تھے۔ ٹیپو سلطان اس آخری مارکے کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ چند ہندو نجومیوں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹیپو سلطان اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ مالک کائنات نے کسی دن یا رات میں بذات خود کوئی خرابی نہیں رکھی، اچھا یا برا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے امکانی مصائب کو ٹالنے کی خاطر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے فقراء و مساکین میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور تاریخ حریت میں اپنے خون پاک سے ایک نیا باب رقم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق جنرل بیئرڈ کی قیادت میں سرنگا پٹم کی قلعہ پر کئی اطراف سے حملہ کیا۔ قلعہ کی دیوار کے ایک حصے میں دشمن پہلے ہی شگاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستہ کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے میر صادق اور پورنیا نے ہٹا دیا، اور معین الدین نے پہلے سے کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال لہرا کر انگریز فوج کو مذکورہ شگاف خالی ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کی فوج کے ایک غدار سپاہی میر قاسم علی نے اس موقع پر انگریز فوج کی رہنمائی کی۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کے جانثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر کے دین و وطن کی حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ 4 مئی کی دوپہر جب سورج اپنے جوبن پر تھا، ٹیپو سلطان قلعہ کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو چکی۔ اس مارکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور اپنے معبود حقیقت کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ چنانچہ اپنے رفاقہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستہ میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، ٹیپو سلطان نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں ہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے، اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانہ کی محتاج ہوں گے۔ غدار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعہ کے دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دہلی دروازہ پہنچا اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے ڈوڈی دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس تازہ ترین لمحوں میں غدار میر صادق نے دروازہ بند کر دیا اور کمک لانے کے بجائے بہانے کرنے لگا۔ ٹیپو سلطان کا ایک وفادار سپاہی اس کی غداری کو بھانپ گیا اور اس سے کہا
کہ سلطان کو دشمن کے منہ میں دے کر خود کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر اس جانثار سپاہی نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس نمک حرام کی لاش 4 دن تک اسی جگہ پڑی گلتی سڑتی رہی۔ لاش سے اٹھنے والے تعفن سے تنگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس سے جب کوئی گزرتا تو نفرت کے باعث اس پر تھوک دیتا۔ غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعے کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گئے۔ ہر جانب سے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ معاذ مغرب کے قریب سلطان کے جانثاروں اور انگریز فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹیپو کی رعایا پروری کی بدولت مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ اس کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد و خواتین پروانہ وار اپنے محبوب سلطان پر جان وار رہے تھے۔ سلطان کے جسم پر بھی متعدد زخم لگ چکے تھے۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے ایک نو مسلم خادم غلام راجہ خان نے انہیں آواز دے کر کہا کہ حضور، اگر آپ اب بھی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر خود کو دشمن کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کے رتبے کا لحاظ کر کے آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ بات سن کر ٹیپو سلطان جلال میں آ گئے اور غصہ سے کانپتے ہوئے بآواز بلند ایک تاریخی جملہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خاموش رہو۔ میرے نزدیک شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سلطان کے گھوڑے کی پیٹھ میں گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس بنا پر ٹیپو سلطان بھی زمین پر آ رہے اور ان کی دستار سر سے اتر گئی۔ اس پر بھی سلطان نے ہمت نہ ہاری اور پیدل لڑتے لڑتے کئی انگریز افسروں اور سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ زخموں سے بہنے والے خون کے باعث سلطان پر نکاہت طاری ہو رہی تھی، مگر اس شیر دل مجاہد کا حوصلہ بلند تھا اور وہ دشمنوں سے مسلسل نبرد آزما تھا۔ ظہر سے مغرب تک دشمن سے خونی مارکہ آرائی کے باعث ٹیپو سلطان شدید پیاس محسوس کر رہے تھے، مگر پانی پینے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ لڑائی کے لیے روانگی کے وقت ان کے حکم پر غلام راجہ خان نے پانی کی ایک چھوٹی مشک بھی ساتھ رکھ لی تھی، مگر در پردہ وہ ظالم بھی انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ چنانچہ جب بھی ٹیپو سلطان نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے اپنے محسن و مربی کو پانی نہ دیا۔ بالفاظ دیگر وہاں میدان کربلا کی تاریخ دہرائی گئی۔ سلطان کے جسم میں مزید کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ شدید زخمی تھا، مگر آخری سانس تک دشمنوں سے برسر پیکار رہنے کا عزم لے کر وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی غدار نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے انگریز افسروں کو بتایا کہ ان کا اصل ہدف یہاں موجود ہے، لہٰذا انہوں نے فوج کی ساری طاقت اس طرف جھونک دی۔ قلعہ کی فصیل سے بھی گولیوں کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ نیم جاں سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لالچ کا مارا ایک انگریز سپاہی سمجھا کہ سلطان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کمر سے ایروں سے مزین انتہائی قیمتی شمشیر بند اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا، مگر وہ اپنی بندوق کو ڈھال بنا کر بچ گیا، تاہم اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سلطان نے دوبارہ وار کیا تو قریب موجود ایک دوسرا سپاہی جہنم رسید ہوا، زخموں سے چور مگر جرأت ایمانی سے سرشار۔ ٹیپو سلطان اس حالت میں بھی کئی انگریزوں کو تہہ تیگ کر دیا، مگر دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کا نشانہ لگایا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کن پٹی پر لگی اور چند لمحوں میں یہ آفتاب حریت اور فخر ملت اپنے محبوب حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم غلام راجہ خان نے انگریزوں کو شہید سلطان کی جسد خاکی کی نشاندہی کرائی۔ جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کی جسد خاکی کو دیکھا تو خوشی سے نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان نے ایک اعلیٰ مقصد کے تحت زندگی بسر کی اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے جان دی۔ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے کم و بیش 12,000 سپاہی
حرمت وطن کی خاطر اپنی جانیں نثار کر چکے، جن میں سینکڑوں مسلمان اور ہندو بہادر مرد و عورتیں شامل تھیں۔ اس کے مقابلے میں انگریزی فوج کے صرف 1500 سپاہی جہنم واصل ہوئے۔ انگریزوں نے یہ جنگ عسکری قوت کے بل بوتے پر کم اور غدار سازشوں کے بل بوتے پر زیادہ لڑی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن 4 مئی 1799 بمطابق 28 ذوالقعدہ 1213 ہجری تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ وہ بظاہر تو دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی روح آج بھی ہر اس مسلمان مجاہد کے تن خاکی میں موجزن ہے جو دین اسلام کی سربلندی اور مادر وطن کی آزادی کے تحفظ کے لیے مصروف جہاد ہے۔ ٹیپو سلطان کی آخری آرامگاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے۔ یہ سرنگا پٹم کے لال باغ میں واقع ہے۔ آخر میں ٹیپو سلطان کی وصیت علامہ اقبال کے الفاظ میں: تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے حق کے لا شریک ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ شکریہ۔